کھنڈیروں کی آواز۔ سازش اور غداری کے مجرموں کا خون قاہرہ کی ریت نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اس کے بلاوے پر 200 منتخب سواروں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سازش کے مجرموں کی گردنیں کاٹی جا چکی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے قاہرہ کی ریت ان کے مرے ہوئے مسلمان کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے، جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھیں، ان کے کٹے ہوئے سر، ان کے بے جان جسموں کو سینوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے غدار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کلی طور پر اعتماد تھا۔ اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ایک تیر اس کی شہرگ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکلا ہوا تھا۔ یہ قاہرہ کا ایک نائب ناظم مصلح الدین تھا۔ فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام سپاہی نے کمان میں تیر ڈال کر مصلح الدین کی شہرگ سے پار کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے سپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو، جو فوجی ڈسپلن کے خلاف تھی، صرف اس لیے نظر انداز کر کے معاف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحب ایمان اسلام کے خلاف غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ قوت پیدا کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی کہ اس کی صفوں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھیں، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ تو تھا ہی، جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا: ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین ہموار کر دو، اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین شداد نے سلطان ایوبی سے کہا، کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والے کو یہ حق دیا جائے وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا عتاب صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو جہاں صحرائی لومڑیاں اور گدھ میری کوئی ہڈی بھی اس زمین پر نہ رہنے دیں۔ لیکن میرے رفیقو، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غدار ہی کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا ہے، ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے دوست بہاؤالدین نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا جائے
کہ امیر مصر جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرمائیے، ناظم شہر نے کہا۔ جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیوی اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خاوندوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کے منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو۔ اور یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گناہگار خاوندوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اسے فکر یہ تھی کہ اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کریں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں کرک اور شوبک کے علاقے میں پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ کی فوج بھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین، علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ کوتوال، غیاث بلبین اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی افواج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نا اہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، تقی الدین نے کہا، اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ صرف مصر کو نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ خدائے عز و جل کی سرزمین ہے، اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس کی مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو، کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین۔ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں، یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش گری ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھ تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران مذہبی پیشوا اور دانشوران اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں
کہ مسلمان زن زر اور اقتدار کی لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے شرکا پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کیں کہ اسلام کے دشمنوں تک سے در پردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا، پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں۔ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، مگر در پردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علمبردار وہ تھے جو وطن سے دور، ریگزاروں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی اور دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان کی تیغ زنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے۔ انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کمسن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقت پر حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست سلطان ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔
صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا، اور اس روز وہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا، اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ کمگو تھا، حقیقت پسند تھا، ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا، وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبردآزما رہتا، اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فیلپس اگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے کہ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں، یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صلیبی ہماری خلافت اپنی حسین بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے، تقی الدین نے کہا۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج ذرہ بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرہ بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے بلاؤ۔ مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے، وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو طول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے شوبک کا قلعہ سر کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنی سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں،
سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا۔ قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے۔ بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہی ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العازد تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں، غیاث بلبین نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں صلاح الدین ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاعیں پہنچا دی تھیں کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں بھی جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔
सलेबी निज़ाम जासूसी का सरबराह हरमन इजलास को इन तब्दीलियों से आगाह कर रहा था। उसने कहा, मसलेउद्दीन के मारे जाने से हमें नुकसान तो हुआ है, लेकिन तक़ीउद्दीन का तकर्रुर हमारे लिए उम्मीद अफजा है। वो बेशक सलाहुद्दीन का भाई है, लेकिन वो सलाहुद्दीन नहीं है। मेरे तखरीबकार जासूस उसे चक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी उम्मीद अफजा है कि सलाहुद्दीन और अली बिन सुफियान काहिरा से गैर हाजिर हैं। मैं हैरान हूं कि तुम्हारे हशीशीन क्या कर रहे हैं। रेमान ने पूछा, क्या वो दोहरा खेल तो नहीं खेल रहे? कमबख्त अभी तक सलाहुद्दीन को कत्ल नहीं कर सके। हम बहुत सी रकम ज़ाया कर चुके हैं। रकम ज़ाया नहीं हो रही, हरमन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि सलाहुद्दीन महाज तक नहीं पहुंच सकेगा। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड काहिरा गए हैं, इनमें 4 हशीशीन हैं। इनके लिए मौका आ गया है। मैंने इंतज़ाम कर दिया है, वो सलाहुद्दीन को रास्ते में कत्ल कर देंगे। हमें खुशफहमियों में मुब्तला नहीं रहना चाहिए, फिलिप अगस्टिस ने कहा। ये फर्ज करके सोचो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल नहीं हो सका और जिंदा व सलामत महाज पर मौजूद है। उसके पास सब ताज़ा दम फौज है। उसने नई भर्ती को ट्रेनिंग दे ली है और उसे नूरुद्दीन जंगी की कुमुक मिल गई है। उसने शोबिक जैसा मजबूत अड्डा भी हासिल कर लिया है, लिहाजा अब उसकी रसद काहिरा से नहीं आएगी। शोबिक में उसने बेशुमार रसद जमा कर ली है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? मैं उसे मौका नहीं देना चाहता कि वो कर्क का मुहासिरा कर ले और हम मुहासिरे में लड़ें। अब हम मुहासिरे तक नौबत नहीं आने देंगे। एक और सलेबी हुक्मरान ने कहा, हम बाहर लड़ेंगे और इस अंदाजे से लड़ेंगे कि शोबिक का मुहासिरा कर लें। सलाहुद्दीन सहराई लोमड़ी है, फिलिप अगस्टिस ने कहा। उसे सहरा में शिकस्त देना आसान नहीं। वो हमें शोबिक के मुहासिरे की इजाज़त दे देगा, मगर हमारा मुहासिरा कर लेगा। मैं उसकी चालें समझ चुका हूँ। अगर तुम उसे आमने सामने लाकर लड़ा सकते हो तो मैं तुम्हें फतेह की जमानत दे सकता हूँ, मगर तुम इसे सामने नहीं ला सकोगे। बहुत देर के बहस व मुबाहिसे के बाद ये फैसला हुआ कि निस्फ फौज को किले से बाहर भेज दिया जाए और सुल्तान अय्यूबी की फौज के करीब क़ैमाज़न कर दिया जाए और उसकी फौज की नक़्ल हरकत पर गहरी नज़र रखी जाए। इस स्कीम में बाहर लड़ने वाली फौज की तादाद के मुताल्लिक़ फैसला किया गया कि सुल्तान अय्यूबी की फौज से 3 गुना ना हो तो दुगनी ज़रूर हो। अक़ब से हमले के लिए अलग फौज मुकर्रर की गई और प्लान में यह भी शामिल किया गया कि मुसलमान फौज की कुमुक और रसद शोबिक से आएगी, लिहाजा शोबिक और मुसलमान के दरमियानी फासले को छापामारों की जद में रखने का इंतजाम किया जाए। फौजी कमांडरों ने कहा कि सामने से इतनी ज्यादा कुव्वत से हमला किया जाए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जम कर लड़ने पर मजबूर हो जाए। सलेबियों को दरअसल अपनी बख्तर फौज पर भरोसा था। उनकी बेशतर फौज जर्रा पोश थी, सरों पर आहनी खुद थे, पेशानियों से नाक और मुंह तक चेहरे आहनी खुदों के मजबूत नकाबों में ढके हुए थे। उन्होंने ऊँटों को भी जर्रा पोश कर लिया था। ऊँटों के सरों पर आहनी गिलाफ चढ़ा दिए गए थे और पहलुओं के साथ लोहे की पतरियां लटकती थीं जो तीरों को रोक लेती थीं। उन्होंने कोशिश की थी कि बेहतर किस्म के घोड़े हासिल कर सकें। यूरोपीय ममालिक से लाए हुए घोड़े सहरा में जल्दी थक जाते और प्यास से बेहाल हो जाते थे। सलेबियों ने अरबी इलाकों से घोड़े खरीदे थे, मगर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने मुसलमानों के काफिलों से घोड़े छीनने शुरू कर दिए। सुल्तान अय्यूबी के घोड़े बेहतर थे। अरबी नस्ल के ये सहराई घोड़े प्यास से बेनियाज मीलों भाग सकते थे। इन जंगी तैयारियों और एहतमाम के अलावा सलेबियों ने नज़रियाती जंग का मुहाज जो खोला था, इसके मुताल्लिक़ उनकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हरमन ने रिपोर्ट पेश की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र के जुनूब मगरिब के सरहदी इलाके से भर्ती नहीं मिलेगी। ये वही इलाका था जिसके मुताल्लिक़ सुल्तान अय्यूबी की इंटेलिजेंस के नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ के लोग अब फौज में भर्ती नहीं होते, बल्कि बाज़ लोग फौज के खिलाफ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगजू कबाइल का इलाका था जिसने सुल्तान अय्यूबी को निहायत अच्छे सिपाही दिए थे, मगर अब हरमन की रिपोर्ट से जाहिर होता था कि सलेबी तकरीबकार उस इलाके में पहुँच गए हैं। वहाँ नौबत यहाँ तक पहुँची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए कि उस इलाके के लोग फौज के खिलाफ क्यों हो गए हैं और मुखबिर भेजे थे। दोनों कत्ल हो गए थे, उनकी लाशें नहीं मिली थीं। पुरअसरार से एक इत्तला मिली थी कि हमेशा के लिए गायब कर दिए गए हैं।
وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا، جاسوسوں اور مخبروں کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ بن گیا تھا، وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ وہاں کے لوگ ہیں تو مسلمان، لیکن توہم پرست اور عقیدے کے بہت ڈھیلے ہیں۔ ہرمن نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ وہ اب مصر کے تمام تر سرحدی علاقے میں اس طریقہ کار کو پھیلائے گا، پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان درویشوں، فقیروں، وظیفے اور چلے کرنے والوں، عاملوں اور مولویوں اور کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنے والے مجذوب قسم کے لوگوں کے فوراً مرید بن جاتے ہیں۔ درویشوں وغیرہ کا یہ گروہ اسلامی فوج کے ان سالاروں کے خلاف ہے جنہوں نے ہمارے خلاف جنگیں لڑ کر شہرت حاصل کی ہے۔ یہ درویش اپنے متعلق لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خدا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وہ صرف نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں میدان جنگ میں جانے کی ہمت اور جرت نہیں، لہٰذا وہ گھر بیٹھے وہی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سالاروں نے جہاد میں حاصل کی ہے۔